السلام علیکم، میرا چینل پرنیا وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں، اور کمنٹ میں اپنی رائے بھی ضرور دیں۔ ایک پیارا ناول لے کر حاضر ہیں، چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب، جس کا نام ہے دیوار۔ میں تمہاری طرح نہیں ہوں افشین کہ جھونپڑوں میں رہ کر محلوں کے خواب دیکھوں۔ ایلومینیم کی دیگچی کو پوری طاقت سے مانجتے ہوئے سبین نے ذرا سی گردن موڑ کر افشین کی طرف دیکھا، جو چھوٹے سے صحن میں پڑی جھلنگا سی چارپائی پر بیٹھی بہت ناگواری سے اسے برتن دھوتے دیکھ رہی تھی۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم اب خواب دیکھنا چھوڑ دو اور گھر میں بیٹھ کر اماں کا ہاتھ بٹاؤ۔ اماں اب تمہاری پڑھائی پر مزید خرچ نہیں کر سکتیں۔ پچھلے 2 سال سے تمہاری پڑھائی کے اخراجات ادا کرتے کرتے اماں کی کمر دوہری ہو گئی ہے۔ کبھی اتنی بچت نہیں ہوئی کہ گھر کی چھت کی مرمت کروا سکیں۔ کہ اگر چھت پر مٹی نہ ڈالی گئی تو پھر برسات میں اللہ ہی حافظ ہے۔ اپنی بات مکمل کر کے سبین مڑ کر پھر برتن دھونے لگی تھی۔ خواب دیکھنا چھوڑ دوں؟ اس نے بے حد حیرت سے سبین کی طرف دیکھا۔ اگر میں خواب نہ دیکھوں تو اس 3 مرلے کے گھر میں میرا تو دم ہی گھٹ جائے۔ اب تمہارا دم گھٹے یا رہے، یہ 3 مرلے کا گھر حقیقت ہے اور تمہارا شیش محل صرف ایک خواب۔ جب آنکھ کھلے گی تو یہ محل چکنا چور ہو جائے گا۔ پتہ نہیں کیوں سبین آج صبح سے ہی مرچیں چبا رہی تھی۔ ہرگز نہیں، وہ اٹھ کھڑی ہوئی کہ دھوپ اب چبھنے لگی تھی۔ تم دیکھنا، ایک دن مجھے میرے خوابوں کا محل ضرور ملے گا۔ دیکھ لوں گی، لیکن رات کے برتن تمہیں ہی دھونے ہوں گے۔ سالن تو دوپہر والا چل جائے گا، البتہ روٹیاں پکانی ہوں گی اور وہ تم پکاؤ گی۔ میں ہرگز اب تمہارے حصے کا کام نہیں کروں گی کہ اب تمہارا پڑھائی کا بہانہ بھی ختم۔ امتحان سے فارغ ہوئے بھی تمہیں ہفتہ ہونے والا ہے، لیکن مجال ہے کہ ایک دن بھی کام کو ہاتھ لگایا ہو۔ امتحان کی تھکن ہی نہیں اتری۔ اس نے خود پر مصنوعی تھکن طاری کر لی اور آواز سے ہی نکاہت اور تھکن محسوس ہو رہی تھی۔ 6 دن سے تم دن رات سو کر تھکاوٹ ہی تو اتار رہی ہو۔ سبین نے غصے سے برتنوں کا ٹوکرا اٹھا کر اوپر چبوترے پر رکھا اور جھاڑو اٹھا کر فرش دھونے لگی۔ عام طور پر وہ صحن میں لگے نل کے پاس بیٹھ کر ہی برتن دھوتی تھی۔ اس نے چارپائی گھسیٹ کر برآمدے میں کی اور سبین کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ لگتا ہے آج صبح صبح سبین نے ہونے والی ساس کے درشن کر لیے ہیں، تب ہی پارا آسمان پر پہنچا ہوا ہے۔ ویسے بائی دا وے کیا فرما کے گئی ہیں تمہاری ساس صاحبہ؟ سبین نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا اور فرش دھونے کے بعد نل کے پاس بیٹھی منہ ہاتھ دھونے لگی۔ خیر جو بھی فرمایا ہو، ماں بدولت تو سونے لگے ہیں۔ وہ چارپائی پر لیٹ گئی اور دوپٹہ پاؤں سے لے کر سر تک چادر کی طرح تان لیا۔ آنکھیں بند کر کے خواب دیکھنے لگی، ایک ایسی زندگی کے خواب جو اس جیسی نچلے متوسط طبقے کی لڑکی کا نصیب نہیں بنتے۔ لیکن خواب دیکھنے پر تو پابندی نہیں تھی۔ وہ دھڑلے سے جاگتے میں خواب دیکھتی تھی، خوبصورت گھر، شاندار اور قیمتی فرنیچر، گاڑی، نوکر چاکر اور ایک محبت کرنے والا ہمسفر۔ سبین نے منہ ہاتھ دھو کر اس کی طرف دیکھا اور برتن کچن میں رکھنے چلی گئی۔ افشین اس کی چھوٹی بہن تھی اور ایسا نہیں تھا کہ اسے افشین سے محبت نہیں تھی، بلکہ یہ وہی تھی جس نے اماں کی منتیں کر کے اسے کالج میں داخل کروایا تھا، ورنہ اماں تو 10ویں کے بعد ہی اسے گھر میں بٹھانا چاہتی تھیں۔ لیکن وہ جانتی تھی کہ اسے پڑھائی کا کتنا شوق ہے اور اس کی روبنی صورت اس سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ اماں نے تو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اسے کالج میں نہیں پڑھا سکتی، کہ 10ویں تک تو تعلیم فری تھی، اسکول بھی نزدیک ہی تھا، لیکن کالج کے اخراجات پورے کرنا ان کے بس میں نہیں تھا۔ سرکاری کالج میں فیس تو زیادہ نہ تھی، لیکن بسوں ویگنوں کا کرایہ، کتابیں اور دوسرے اخراجات وہ کہاں سے پورے کرتیں؟ اس نے ہمیشہ ہی افشین کی حمایت کی تھی اور اب بھی کر رہی تھی، لیکن ان کا جواب ہمتی تھا۔ دیکھو سبو، کالج میں پڑھانا میرے بس کا روگ نہیں ہے۔ تمہارا باپ زندہ ہوتا تو پھر وہ کچھ نہ کچھ کر ہی لیتا، لیکن میری اس معمولی کمائی میں پیٹ کی روٹی اور تن کا کپڑا مل جائے یہی بہت ہے۔ تب اس نے انہیں دلاسا دیا تھا۔
میں کچھ نہ کچھ کر لوں گی اماں، سلائی کڑھائی جو کام بھی گھر بیٹھے کر سکی کر لوں گی۔ آپ شفو کو کالج میں داخل کروا دیں۔ سبین نے گھر میں سلائی کڑھائی کا کام شروع کر دیا تھا۔ وہ خود تو 10 جماعتیں ہی پڑھ سکی تھی، لیکن چاہتی تھی کہ افشین اور حسیب پڑھ لیں۔ اسے سلائی کڑھائی کا کام زیادہ نہیں ملتا تھا کہ آس پاس ان ہی جیسے غریب لوگ رہتے تھے اور اجرت بھی کم ہی ملتی تھی، پھر بھی کسی نہ کسی طرح وہ افشین کی پڑھائی کا خرچ نکال لیتی تھی۔ یہ قسط تو پہنچی اپنے اختتام تک۔ بہت جلد ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔